السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حدیث نمبر 17۔ حضرت اسامہ بن شریک اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث کی کتاب طبرانی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد و نصرت جماعت کے ساتھ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی مدد و نصرت جماعت کے ساتھ کیوں ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ دین اسلام نے اجتماعیت پر بڑا زور دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اجتماعیت کی بات کی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین بھی اجتماعیت کا درس دیتے ہیں، جس طرح کہ یہی حدیث جو آپ کے سامنے میں نے بیان فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد و نصرت جماعت کے ساتھ ہے۔ اور مزید آپ نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے شراح حدیث کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے کہ اگر امت محمدیہ کے فقہاء علماء کسی مسئلے پر اجماع کر لیں اور وہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اس مسئلے پر اگر وہ اجماع کر لیں تو یہ اس مسئلے کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ اختیار نہ کرو، ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹو گے تو کیا ہوگا؟ دوسری جگہ فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اگر ایسا کرو گے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹو گے تمہاری طاقت بکھرے گی، تم میں بزدلی آئے گی اور تمہاری ہوا اکھڑے گی اور دشمن جو ہے وہ تم پر غالب آئے۔ اگر ہم دیکھیں تو دین اسلام میں عبادات کی طرف تو دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے آتے ہیں تو یہ حکم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ روزے رکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے اپنی جگہ اپنے فوائد ہیں لیکن اس میں ہمیں اجتماعیت نظر آتی ہے۔ اگر ہم حج کا معاملہ دیکھیں تو دنیا کا سب سے بڑا اجتماع حج کے موقع پر ہو رہا ہوتا ہے، عالم اسلام وہاں پر جمع ہوتا ہے، تو یہ مسلمانوں کی اجتماعی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے، یہ دین کی اجتماعیت ہے۔ اگر ہم نماز کے معاملے کو دیکھیں تو نماز کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ نماز کی جو کامل صورت ہے وہ نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے۔ مسجد میں آ کر مسلمان مرد نماز کو باجماعت ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی بلا وجہ مسجد میں نہیں آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اگر مسجد کا پڑوسی مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی جو اس کی کامل نماز تھی وہ یہ تھی کہ وہ جماعت کی نماز میں آ کر شریک ہوتا۔ جگہ جگہ اجتماعیت کا درس دیا گیا۔ اسی طرح اگر باہمی معاملات ہیں مسلمانوں کے تو اس میں بھی کہا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپس کے جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے کیے جائیں، اس میں بھی اجتماعیت کا عنصر ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کے علاوہ اپنے معاشرے میں دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ خیر کب آتی ہے، بہتری کی صورتیں کیا ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اکٹھے ہو کر کسی کام کو تقسیم کر لیتے ہیں اور کسی ایک کام کو ایک جماعت کی شکل میں کیا جاتا ہے تو وہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم اسکول کے طالب علم ہیں، کالج کے طالب علم ہیں، یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، مدرسہ کے طالب علم ہیں، مکتب کے طالب علم ہیں، یا مسجد میں شریک ہونے والے نمازی ہیں، اگر وہ حلقہ درس اکٹھے لگا کر بیٹھتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کی ذات سے فائدہ پہنچتا ہے اور وہ جلدی سیکھتے ہیں اور پھر سیکھنے میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم ایک ایک کر کے الگ الگ سے کلاسیں لگائیں تو اس طرح سے سیکھنے کے وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے جو اجتماعیت میں حاصل ہوں۔ کام کاج میں بھی اسی طرح ہے کہ جب ہم مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے اور اس کام کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک کام کرنے میں کمزور ہوتا ہے تو باقی لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یوں ہمیں ید اللہ علی الجماعہ کی جو حدیث ہے وہ ہمارے عام معاملات میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں افتراق سے بچائیں، انتشار سے بچائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچائیں۔ آج امت مسلمہ اگر ہم دنیا کی سطح پر دیکھیں تو کیسے افتراق کا شکار ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ کی مدد و نصرت جو پہلے مسلمانوں میں نظر آئی اور مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی، آج ہم اس کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اجتماعیت کو اپنانے کی اور اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔